بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حضرات گرامی، ناظرین محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر دوسرا شخص یہ سوال کرتا ہے، ہم سے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دین اس چیز کا نام ہے، اور اس کے مقابل کوئی گروہ، کوئی فرقہ یہ کہتا ہے یہ تو بالکل جہالت ہے، دین اس چیز کا نام ہے. تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، دونوں ہی غلط کہتے ہیں، میں سچا ہوں، دین اس چیز کا نام ہے. ہم لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں، اتنا وقت نہیں کہ ان لمبی چوڑی بحثوں کو پڑھیں پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں. تو ہم کہاں جائیں؟ یہ سوال ہے لوگوں کا، جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے. ان کا یہ سوال اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں اس کا جواب بہت ہی آسان انداز میں بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کو پیغمبر اور رسول ماننے والو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر حاکم وقت کی بات کو مانو. جو بھی تمہیں دین سکھائے اس کی بات کو مانو، اس کے پیچھے چلو. ہم اس کا ترجمہ آج کے دور کے اعتبار سے یوں کر لیتے ہیں: جس مولوی کی بات بھی کو لو، جس کی مولوی کی بات آپ کے سامنے آتی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر زندگی کے کسی معاملے میں تمہیں یہ پتہ چلے، تمہارا جھگڑا اس بات پہ کسی کے ساتھ ہو جائے کہ تمہارے مولوی صاحب تو بات جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تم جو عمل کر رہے ہو یہ تو خراب عمل ہے، تم جو کر رہے ہو یہ تو جہالت اور بدعت ہے، تو تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ تم جھگڑے کو بڑھانے کی بجائے دلیل کی طرف لوٹ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے در پہ آ جاؤ. صرف اس بات کو دین سمجھو، اس بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھو، ہر اس مولوی، اس عالم کی بات کو ایکسیپٹ کرو، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو جو آپ کو پورے ریفرنس کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتلاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کہے یہ فلاں کی بات ہے تو اسے ہم کہیں گے یہ دین نہیں بن سکتا. بزرگوں کی بات، بزرگوں کی خوابیں اور بزرگوں کی کہانیاں اور بزرگوں کے قصے یہ دین قطعاً نہیں بن سکتا. لوگوں کے رواج، لوگوں کی رسمیں، لوگوں کے فریشمنٹ کے ماحول یا کسی دوسرے معاشرے کو کاپی کرنا یہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا. اسلام اور دین صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. جیسا کہ قرآن پاک کے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ جب تم تیسری کسی اور کی بات کو لے کے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے گمراہی کی بات ہوگی، یہ تمہارے لیے ضلالت کی بات ہوگی، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی. اور آپ علیہ السلام کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم جہالت سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک کسوٹی دے کے جا رہا ہوں، ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں، اس راستے کو مضبوطی سے تھامنا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اس راستے پہ آئیے، کہیں نہ جائیے، اس راستے کو پہچانیے. یہ اہل حدیث
کی دعوت اور ہمارا پیغام ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے میری امت، اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزوں کو۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان پہ عمل پیرا رہو گے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ حد بندی ہے جو ہمارے دین کے لیے لازم ہے، یہ وہ فٹ پاتھ ہے جو ہمارے دین کے راستے کے دونوں سائڈوں پہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب، و سنتی، اور آپ نے فرمایا میری حدیث، میری سنت، میرا طریقہ۔ جو بات آپ کے سامنے آتی ہے لڑائی کیے بغیر، جھگڑا کیے بغیر، خوشی یا غمی کی کوئی رسم یا کوئی رواج جو ثواب سمجھ کے آپ کرتے ہیں، اس پہ صرف یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا اس کے بیک پہ کوئی حدیث ہے یا نہیں۔ آپ صبح کے اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک جو عمل بھی کرتے ہیں کیجئے، جس کے پیچھے بھی چلتے ہیں چلیے، لیکن آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں تو جان لیجئے وہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو، چاہے کتنا ہی دیکھنے میں دلکش ہو، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن جب اس کے پیچھے کوئی دلیل قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے نہیں ہوگی تو جان لیجئے وہ رستہ جنت کی طرف آپ کو لے کے جانے والا نہیں ہے۔ پھر آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ ہم کہاں جائیں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس جنت کی راہ پہ چلیے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے اس جنت کے راستے پہ چلیے، جس کی حد بندی 2 طرح سے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا فرمان ہے، احادیث صحیحہ ہے۔ میں آپ کو اور میری جماعت ان کے مسئلہ کی اہل الحدیث آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ہر عمل کے اندر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔